کیا ہے طلبہ کدھر غائب ہیں؟ عجیب لوگ ہیں یار. چلا بھائی حدیث نمبر پڑھے نا, شوق نہیں ہے. حدیث نمبر دوبارہ پڑھیں, حدیث نمبر 3519. جی ان کو بھی مائک لگا دو نا. اور واہ سبحان اللہ یار, آج تو بھائی ورنہ یوٹیوب پہ آئے گا. نہا دھو کے بیٹھے ہو نا, چلیں چلیں جی. حضرت نا قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. جو ضرب الخدود, جو رخسار کو پیٹے, میت پہ نہیں جیسے ایسے ایسے پیٹ رہے ہوتے, آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وشق الجیوب, گریبان پھاڑ دے. میت پہ چیخنا چلانا ہا ہو ہے شور شرابے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارے. تو اس کے دو مطلب ہیں, یا تو یہ یہی کام کرے جو یہ جاہل لوگ زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے, اور دوسرا ہے کہ قوم پرستی کی طرف بلائے, کیونکہ اس کو بھی دعویٰ جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے. چلیں حديث نمبر 3520 وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قعقعة بن خندف ابو خزاعة خندفہ ابو خزاعہ. آگے پھر پوری حدیث آ رہی ہے اس کے بارے میں, عمرو بن لحی کے بارے میں. چلیں آگے حدیث. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت. بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا, باہر سے نکلا ہے, اس کا مطلب قطع کرنا. تو جانور کے نا اونٹ کے وغیرہ کے کان کاٹ دیا کرتے تھے اور اس کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب اس کا کوئی دودھ بھی نہیں پیے گا, اس کو کوئی چھیڑے گا بھی نہیں. سمجھتے ہو؟ اور صاحبہ بھی یہی تھا, اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا اس کو. بحیرہ اور صاحبہ فرق یہ تھا کہ ایک میں یہ تھا کہ 5 بچے ہو جائیں گے اس کے اور 5 مادہ ہوں, کچھ اس طرح کی قید لگائی ہوئی تھی ان لوگوں نے. اس میں بہت مفسرین کے مختلف آراء ہیں. تو مادی بچوں کی ایک مخصوص تعداد ہو جاتی تو اس کو صاحبہ کہتے, اور ایک خاص تعداد کی ہوتی تو بحیرہ بنا دیتے اس کو. لیکن دونوں کا حاصل یہی تھا کہ جس جانور نے ایک خاص نوعیت کی خدمت کی ہو تو اس جانور کو پھر بتوں کے نام پہ, بتوں کی تعظیم میں چھوڑ دیا کرتے تھے. پھر ان سے کوئی تعرض نہیں ہوتا تھا, یعنی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں, نہ اس کا دودھ پینا جائز تھا, اس طرح کیا کرتے تھے. چلیں درها للطواغيت ولا يحلبها احد من الناس وسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل ہاں, عليها اس پہ وزن بھی نہیں رکھتے تھے صاحبہ پہ. قال وقال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول ما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن عامر الخزاعی کو دیکھا, جو ابن لحی تھا نا جس کا پیچھے حدیث میں تذکرہ آیا ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے جہنم کی آگ میں, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ وہ شخص تھا جس نے صاحبہ جانوروں کی بنیاد رکھی. اس نے یہ رسم مشرکین میں جاری کی تھی, حالانکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی شرک قابل معافی نہیں ہے. اسلام کی خبر نہ بھی پہنچی ہو تو مشرک کی معافی نہیں ہے. تو اس نے چونکہ شرک کی بنیاد رکھی جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑنے کی, تو اپنی آنتوں کو جہنم کی آگ میں گھسیٹے گئی ہے. چلیں بھائی آگے حدیث. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی عبادت گزار تھے, اور دنیا کی بے رغبتی آپ کی طبیعت میں شامل تھی. تو صحابہ میں, ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے دنیا سے ظاہری طور پر بھی کنارہ کشی کی ہے. چلیں
حديث نمبر 3522 وبه قال وحدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى عن ابي جرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں میرے بھائی؟ حدیث نمبر 3522 دوبارہ پڑھیں. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس نہیں ہمارے پاس تو زید بن اخزم. چلیں پہلے یہ پڑھ لیں حدثنا زید بن اخزم والی حدیث. وبه قال حدثنا زيد بن أحزم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني المثنى بن سعيد القصير قال حدثنا أبو جمرة قال لنا ابن عباس لا أخبركم بإسناد أبي ذر. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیا میں تمہیں ابو ذر کے اسلام کی خبر نہ دوں کہ کیسے اسلام لائے؟ أبي ذر قال قلنا بلى قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت يا أخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره فانطلق فلقيه. قال ابو ذر كنت رجلا من غفار. حضرت ابو ذر اپنا خود اسلام کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا تھا. فبلغنا ان رجلا قد خرج بمکہ. ہمیں اطلاع پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے یزعم انه نبی. اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے. زعم یزعم کا معنی دعویٰ کرنا بھی. فقلت لاخی میں نے اپنے بھائی سے کہا, ان کے بھائی کا نام تھا انیس, تو اپنے بھائی انیس سے کہا انطلق الی ھذا الرجل وکلمہ واتنی بخبرہ. جاؤ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جاؤ ان سے بات چیت کرو اور ان کے بارے میں مجھے اطلاع دو. دیکھو اس طرح خود سے تحقیق کرنا فرض ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہمارا کیا قصور ہے, تو آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو چور بننا جائز تھا آپ کے لیے, چرسیوں کے گھر میں پیدا ہوتے تو چرسی بننا جائز تھا. تو جیسے برے کے گھر میں پیدا ہونے سے برا بننا جائز نہیں ہے, تو کسی مذہب کے گھر میں پیدا ہونے سے وہ مذہب کا قبول کرنا جائز نہیں ہے اگر اس مذہب کے غلط ہونے کی دلیل ہو. ہاں اگر آپ کو کے پاس یہ دلیل ہے کہ آپ ہندو گھر میں پیدا ہوئے اور ہندو کے صحیح ہونے کی دلیل ہے آپ کے پاس, تو 100 دفعہ فالو کریں اس کو. اگر آپ عیسائی گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کے پاس دلیل ہے کہ عیسائی مذہب صحیح ہے تو 100 دفعہ فالو کریں. تو اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا اس دین کو فالو کرتے تھے, یہ حجت, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر تو مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن ان کو پتہ چلا مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو چونکہ اس وقت کوئی بھی ختم نبوت کا قائل نہیں تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کا کوئی بھی قائل نہیں تھا. دیکھو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کسی غیر مسلم نے یہ نہیں کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نہ یہودی نے کہا نہ عیسائی نے کہا. ان کو نبی پر اعتراضات تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفتیش کے لیے آتے, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا, ضدی ہٹ دھرم ہوتا. لیکن یہ کسی نے اتنا سا بھی کوئی ضعیف کوئی کمزور روایت بھی ہم تک نہیں پہنچی ہے جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ تو چونکہ آخری نبی اب نئے نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اس کا مطلب وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے دعویٰ کیا نا نبوت کا, تو مسلمانوں نے سب سے بڑی بحث یہ اٹھائی ہے کہ آپ تو آخری نبی تھے, نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو اب تو یہ بحث ہی غلط ہے. تو خود یہ اجماعی عقیدہ بھی ختم نبوت کی ایک بہت مضبوط دلیل ہے. تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے بھائی, کس نے دعویٰ کیا ہے. تو خود سے تحقیق کی نا, یہ حق پرست ہونے کی علامت ہے کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ ایسا تو نہیں اپنے دعوے میں سچے ہوں. تو کہتے ہیں بھائی فانطلقا فلقیہ ثم رجع. حضرت ابو ذر کے بھائی آئے, ملاقات کی اور تفتیش کر کے واپس چلے گئے. فقلت ما عندک. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو بھائی. فقال واللہ لقد رأیت رجلا یأمر بالخیر وینہا عن الشر. اللہ کی قسم میں نے ایسا شخص دیکھا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. فقلت له لم تشفینی من الخبر. مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا. بھائی نیکی کی بات تو ہر آدمی کرتا ہے, ہر اچھا آدمی اٹھے گا بولے گا نیکی کرو, اور جو بھی برائی جو بھی لوگوں کو حکم دے گا تو برائی سے روکنے کا ہی حکم دے گا نا. اطمینان نہیں ہوا, میں خود جاؤں گا. چلیں عبارت پڑھیں. فأخذت جرابا مع سنة
ثم أقبلت إلى مكة فجعلت فاخذت جرابا وعصا، میں نے تھیلا اٹھایا، لاٹھی اٹھائی، اپنا سامان اٹھایا، اس دور کا بریف کیس، اس دور کا بریف کیس اٹھایا، چلے بھائی. ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرف. میں مکہ پہنچ گیا لیکن میں پہچان نہیں رہا تھا بھائی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ان میں. دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی کہ ایک نیا آدمی پہچان ہی نہیں پاتا تھا، نیا آدمی پہچان نہیں پاتا تھا. یہ تواضع تھی نا. آپ صحابہ میں عام لوگوں کی طرح رہتے تھے لیکن صحابہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے. جب مجلس ہوتی تو پھر پتہ چلتا. چلیں بھائی. وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم. ہاں میں نے ناپسند سمجھا کہ میں ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھوں، اس لیے کہ آپ کو خطرہ بھی تھا نا، لڑائیاں تھیں قبیلوں سے، آگے آ رہا ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ کوئی مار نہ دے، کوئی دشمنی نہ نکالے. اور پھر وہ آپ چاہ رہے تھے کہ نیوٹرل ہو کے تحقیق کریں. جب پوچھ لیا جائے نا یہ کون ہے تو پھر لوگ، سامنے والا بھی ہوشیار ہو جاتا ہے. بھائی اگر کسی کے بارے میں آپ تحقیق کے لیے جائیں، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں تحقیق کے لیے آ رہا ہے، تو بعض دفعہ پھر وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہوتا. بھائی رشتے والے جب آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو لڑکا اس دن جتنا نیک لگ رہا ہوتا ہے، کیا سچی مچی میں اتنا نیک ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا لڑکی کو جس دن رشتے میں دیکھنے کے لیے جاؤ تو جس طرح وہ لگ رہی ہوتی ہے سچی مچی میں. ابھی میرا ایک بیان کسی خاتون نے نا میرے خلاف واٹس ایپ پہ کلپ چلایا، پتہ نہیں شاید یوٹیوب پہ بھی ڈالا ہو، کہ میرا بہت ریکارڈ لگایا اس نے کہ یہ دیکھو یہ کتنا عورتوں کی توہین کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے کوئی لطیفہ سنا ہے کہ ایک بندے نے بغیر دیکھے شادی کی، تو جب گھونگھٹ اٹھایا تو وہ لڑکی بدصورت تھی، اس کو وہ والی جیسی دیکھی تھی دکھائی جی گئی تھی وہ اس طرح نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ وہ مال ہی نہیں ہے جو دکھایا گیا تھا، جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ اس مال کی نہیں ہوئی ہے، یہ مال کچھ اور دکھایا، کچھ اور ہے، مال ڈیلیور کچھ اور کیا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو عورتوں کو مال کہہ رہا ہے، یہ مال انسان کو کیا کہہ رہے ہیں جیسے. تو یہ لطیفہ ہے یار، اس کو حقیقت پہ تھوڑی لے جائے. تو ہیں ہاں 100 روپے، وہ تو خیر اس میں تو مال نہیں کہا نا. تو اس خاتون نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ دیکھو عورتوں کی توہین کر رہا ہے مال کا. بھائی یہ لطیفہ ہے یار، اس کو اتنا سیریس کیوں لینا ہے یار. ہاں وہ ناراض ہونے کی، دیکھو یہ مال کر رہے. تو بھائی انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بارے میں نہیں ان سے پوچھ رہا تھا. وہ اشرب من ماء زمزم، میں نے زمزم کا پانی پیا. وہ اکون فی المسجد فمر بی علی گزرے. ہو سکتا ہے اس وقت حضرت علی کو آپ نہ پہچانتے ہوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بعد میں تو اب تو یہ واقعہ تو بعد میں بیان کر رہے ہیں نا. کہتے ہیں علی گزرے فقال کأن الرجل غریب، حضرت علی نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ مسافر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے. قال قلت نعم، میں نے کہا ہاں ہاں. انہوں نے پوچھا کہ تم مسافر ہو؟ میں نے کہا جی. فقال فانطلق الى المنزل، حضرت علی نے فرمایا چلو بھائی گھر چلو. قال فانطلقت معه، میں آپ کے ساتھ ہو لیا. لا يسألني عن شيء، وہ مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہتے کیوں آئے، کیسے آنا ہوا. ولا اخبره، میں خود بھی نہیں بتا رہا تھا. حضرت علی نے تو اکرام کیا نا کہ کوئی اجنبی ہے تو یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اجنبی آدمی کو سب سے پہلے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی کیسے آنا ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گئے. فلما اصبحت غدوت الى المسجد، جب صبح ہوئی تو میں مسجد نبوی میں آیا. لاسأل عنہ، اب جا کے میں پوچھتا ہوں بھائی. وليس احد يخبرني عنه بشيء، کوئی بھی مجھے خبر نہیں دے رہا تھا. قال اچھا یہ تو دوبارہ آ گیا. اچھا فمر بی علی، دوبارہ حضرت علی کا گزر ہوا. فقال اما نال للرجل يعرف منزله بعد، بندے کو یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ وہ اپنی منزل کو، اپنے ٹھکانے کو پہچان لے اس کے بعد بھی، یعنی ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا. قال قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فانطلق معي، قال فقال ما امرك، انہوں نے کہا، حضرت علی نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ. پھر پوچھا کہ کیوں آئے ہو. وما اقدمك هذه البلدہ، اس شہر میں تمہیں کون سی چیز لے کر آئی ہے. دوسری دفعہ میں حضرت علی نے یہ سوال پوچھا. اچھا بھائی. قال قلت له ان كتمت علي اخبرتك، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے نا، چھپا کے رکھیں گے، میرے بارے میں نہیں بتائیں گے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں کیوں آیا ہوں. قال فإني افعل، حضرت علی نے فرمایا بے فکر رہو. قال قلت له بلغنا انه قد خرج ها هنا رجل، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے. کیسی حدیث ہے یار، مجھے تو وجد آ رہا ہے. صحیح بات.
کیسے حضرت ابو ذر کا اسلام کا واقعہ کتنا عجیب ہے، اور کیسے تحقیق کی طلب کیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی نبوت کو کیسے ظاہر کرتے ہیں. کوئی ذرائع نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، کوئی فیس بک نہیں تھا، کہاں اسلام کی خبریں پہنچی ہیں. اور جو اہل حق لوگ تھے، جو حق کی تلاش میں تھے، کیسے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے کس طرح تحقیق کر رہے ہیں. ورنہ کسی کو حق کی جستجو نہ ہو، وہ آئے، اول تو آئے گا ہی نہیں، بولے گا بھائی جو ہوگا، ایسے لوگ تو آتے رہتے ہیں دنیا میں، کیا کریں، اپنے کام سے کام رکھو، بکریاں چراؤ، گائے کا دودھ نکالو، پیو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، زندگی گزارو اور مر جاؤ. تحقیق کون کرتا ہے؟ اور پھر اگر کرنی بھی ہوتی تو اپنے بھائی کو بھیجا تھا، بھائی سے کہتے بھائی دیکھ کے آ یار کیا کہہ رہے ہیں یار. وہ انہوں نے کہا وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ برکت دے. کیا خیال ہے؟ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ اور اچھا کرے. جو اچھا کرے اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے، جو برا کرے اللہ اس کے ساتھ برا کرے. اس طرح کے دو چار روایتی الفاظ کہہ دیتے. بھائی کو کہا نہیں بھائی تسلی نہیں ہوئی ہے یار، اچھی باتوں کا تو بہت سے لوگ حکم دیتے ہیں. خود سفر کر کے آئے، خطرہ بھی ہے کیونکہ عرب میں دشمنیاں ہوتی تھیں، اور پھر کیسے چھپتے پھر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں کہ بھئی تاکہ میں حقیقت تک پہنچوں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں بھئی ولم کیا چلا گیا بھئی، ہاں کہتے ہیں میں نے علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ، قد خرجہا ہونا، کہاں چلا گیا بھئی، عبارت ہی گھوم جاتی ہے. ہاں رجل یزعم انہ نبی، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے. فارسلت اخی لیکلمہ، پہلے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تاکہ ان سے بات چیت کرے. فرجع، وہ میرا بھائی خبر لے کر آیا. ولم یشفینی من الخبر، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوا. فاردت ان القاہ، میں نے ارادہ کیا میں براہ راست ان سے ملوں. فقال له اما انک قد رشدت، حضرت علی نے فرمایا تم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہو، اب تمہیں ایسا شخص مل گیا ہے جو تمہیں ان سے ملا دے. یہ اس لیے فرمایا کہ ادھر ادھر چلے جاتے، پتہ چلا کوئی اور لے جاتا اور پھر وہ تمہیں غلط گائیڈ کرتا. کیونکہ مشرکین مکہ تو مسافروں کو نا نبی کے پاس جانے سے روکتے تھے، اور لے جا کے کیا کہتے تھے، کوئی کہتے تھے بھئی یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ یہ شاعر ہے، اس کے پاس نہ جانا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اچھا بھائی، اچھا آج علماء جس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کو نہ سننا، تو وہ اس طرح کی حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نبی کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ساری پبلک منع کرتی تھی ان کے پاس نہ جانا، تو میرے بارے میں بھی سب علماء کہہ رہے ہیں نہ جانا، اس کا مطلب میں برحق ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ جس کے خلاف سب علماء ہوں گویا وہ اس کے برحق ہونے کی دلیل ہے. قادیانی یہی دلیل مرزا کی دیتے ہیں کہ سارے مولوی اس کے خلاف ہیں، تو مرزا بھی اپنی زندگی میں یہ کہتا تھا. تو یہ خوب سمجھ لو، جب اسلام ظاہر ہو گیا نا دنیا میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں پھیل گئی، تو اب حق چند افراد میں منحصر نہیں ہو سکتا. اب پیغمبر کیونکہ آخری نبی ہے نا، اب کے بعد نبی نہیں آئے گا، تو اب ایک جمع غفیر امت کا قیامت تک حق پہ رہے گا. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لن یجتمع امتی علی ضلالہ، اس طرح کی حدیثیں. امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے نا تو یہ اس کے 100% باطل ہونے کی دلیل ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیکھا سب لوگ میرے پاس آنے سے منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں ٹھیک ہوں، کچھ تو ہے میرے اندر. تو یہ سارے جب آپ کے پاس آنے سے منع کر رہے ہیں، یہ آپ کے 100% باطل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کی نبوت اب پھیل چکی ہے اور اسلام کا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. تو اب وہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. جس چیز پہ جمع ہو رہی ہے وہ گمراہی ہو نہیں سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جو ہے نا، آپ اپنے آپ کو برحق اگر ثابت کرتے ہو تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ علماء میں بہت بڑی تعداد میرے ساتھ ہے. اب برحق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ دیکھو علماء سے میرے بارے میں پوچھو، اکثر علماء مجھے برحق مانتے ہیں. اب اگر کوئی بیوقوف بنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی مجھے نہیں مانتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے مجھ میں کچھ ہے، تو واقعی آپ میں کوئی ٹیکنیکل بہت بڑا فالٹ ہے. اس فالٹ کو پہلی فرصت میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. عبارت پڑھیے. ہاں حضرت علی نے فرمایا تو تم صحیح آئے ہو بالکل، چلو جی میرے ساتھ چلو. یار میں نا اس پہ انگلی رکھوں گا، یہ ہمیشہ عبارت غائب ہو جاتی ہے مجھ سے. اچھا بھائی
قمت إلى الحائط كأني أسلح نعلي وأمضي وأنت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي. حضرت علی نے فرمایا میں جاؤں گا جہاں کہیں خطرہ محسوس کروں گا نا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا اور باغ کی طرف چل پڑوں گا. بس تم سمجھ جانا کہ خطرہ ہے تو تم غائب ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یہی بات سمجھ رہے بھائی. اس وقت کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ کسی کو دیکھتا تو مشرکین مکہ سمجھ جاتے کہ یہ جیسے حضرت علی کے ساتھ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے مشرکین مکہ کہ بھائی یہ لگتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے ہے, تو دشمنی نکالیں گے نا. اب حضرت علی کو تو نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے کہ وہ بنو ہاشم اور خاندانی مسائل تھے, لیکن باہر کے آنے والے بندے کے لیے ان کو قتل کرنا وہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت علی نے کہا کہ میں ایسے اب جیسے اپنا جوتا درست کرنے میں لگ جاؤں گا تو تم غائب ہو جانا. ومضی انتا, تم چلتے رہنا جیسے تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فمضا ومضیت معه, فرماتے ہیں حضرت علی بھی گئے میں بھی آپ کے ساتھ گیا. حتی دخلا, لیکن کوئی ایسا خطرہ ہوا نہیں. ودخلت معه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی آپ کے ساتھ نبی کے پاس آ گیا. فقلت له اعرض علی السلام علی الاسلام, میں نے عرض کیا یار کہ مجھ پر اسلام کو پیش کریں, یعنی بتائیں اسلام کیا ہے, آپ کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. فعرضہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا کہ یہ اسلام ہے. تو حضرت ابو ذر کو پسند آیا کہ بھئی یہ تو بالکل ٹھیک مذہب ہے, تو فوراً اسلام قبول کر لیا. فاسلمت مکانی, ادھر ہی کھڑے کھڑے میں نے اسلام قبول کر لیا. فقال علی یا ابا ذر اکتم ھذا الامر, نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر اپنے اسلام کو چھپانا, لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا. ورجع الی بلدک, اور اپنے شہر چلے جاؤ. فاذا بلغک ظہورنا فاقبل, جب ہمارے اسلام کی خبر دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر آنا. سمجھ رہے ہو؟ اپنے شہر چلے, کیا ہے کہ ایک جملہ وجد والا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا 100% اپنے برحق ہونے کا یقین تھا کہ اتنی کمزوری کی حالت میں کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو چھپتا پھر رہا ہے وہ, اور آپ فرما رہے ہیں کہ عنقریب اسلام ظاہر ہوگا اور پھیلنا شروع ہوگا. تو ابھی تم کمزور ہو, لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تو ابھی چھپا کے رکھو اسلام کو, عنقریب اللہ اس کو غالب کرے گا, پھر آ جانا. سمجھتے ہو مصلحت بھی دیکھو کتنی زبردست. لیکن حضرت ابو ذر نے فرمایا والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, لأصرخن بها, میں چیخ چیخ کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. کیا مطلب, کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے دکھائے, نقصان کا ڈر ہے تو برداشت کر لیں گے. سبحان اللہ. بھائی بین اظہرہم, لوگوں کے بیچ میں جا کے, کراؤڈ میں جا کے بتاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, یہی مکہ میں بتاؤں گا. پھر اس کے بعد کیا کیا حضرت ابو ذر نے, آپ لوگ کے تو جوش جذبات ہی مر چکے ہیں بالکل. صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں نا, صبح اٹھتے ہیں بیت الخلا جاتے ہیں, شلوار کندھے پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ نکلتا ہی نہیں ہے تو گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں وہاں, جذبات آدھے اس سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہاں بیٹھ کے پھر دوسرے کو ترساتے ہیں, باہر دوسرا طالب کھڑا ہوتا ہے, پھر وہاں سے آئے, پھر ادھر مسجد میں گئے, وہاں سردے میں آدھی جماعت تو سو رہی ہوتی ہے سردے میں, اٹھتے ہی نہیں ہیں. پھر وہاں سے ایک روٹین ہے, پھر وہاں جا کے گئے, پھر ناشتہ کیا, پھر کلاس لگی. پھر وہ کئی سالوں سے اس روٹین پہ چلتے چلتے نا طلبہ کے جتنے بھی تازیے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور فیوز اڑ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں صبح آؤ مدرسے, شام کو گھر جاؤ, یہ روٹین ہوتی ہے صحیح. یہ جو پڑ جانے والی روٹین ہے نا, اس میں آدمی اختلاف اللیل والنہار, یہ اللہ نے بار بار ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے, دن رات کا اختلاف. تو انسان کی طبیعت میں بھی اختلاف ہے. آپ اسکول کے بچوں کو دیکھو, صبح صبح بھاگتے دوڑتے اسکول جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ شام کو گھر آئے ہوتے ہیں. وہ آپ لوگ ادھر ہی سو کے ادھر ہی اٹھے, پھر ادھر ہی گئے, پھر یوں آئے, پھر مولانا قاسم صاحب, پھر استاد جی کی نصیحتیں, پھر یہ, پھر وہ ایک روٹین ہوتے 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 بھول جاتے ہیں. پہلے یہ بھولتے ہیں کہ ہم جامعۃ الرشید میں کیوں آئے, اس کے بعد یہ بھولتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہ حساب ہوتا ہے. چلو شام کو گھر جاؤ, صبح دوڑتے دوڑتے آؤ, اس سے طبیعت میں تازگی ہوتی ہے. چلو بھائی, ہاں تو یہ آ گئے مسجد حرام میں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام آ گئے, اس میں قریش پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا معاشر قریش انی اشہد, میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ,
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. فقالوا قوموا الى هذا الصبي, سب نے کہا بھائی پکڑو اس کو, یہ بے دین ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. فقاموا, سارے کھڑے ہو گئے. فضربت, اتنا مارا گیا, لاموتا, اتنا مارا کہ میں مر جاتا. فادرکنی العباس, حضرت عباس آئے, وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو حضرت عباس آئے, انہوں نے فاکب علیہ, انہوں نے مجھے بچایا, میرے اوپر گر گئے. ثم اقبل علیہم, اور قوم سے کہنے لگے ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تقتلون رجلا من غفار, یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے, تم اس کو قتل کر رہے ہو. ومتجرکم وممرکم علی غفار, تمہاری تجارتیں جب ہوتی ہیں, تم شام کی طرف جاتے ہو تو راستے میں غفار قبیلہ پڑتا ہے, یہ بندہ مر گیا تو غفار قبیلے سے تمہاری جنگ, تمہاری تجارتیں ختم. تو فاقلعوا عنی, کہتے ہیں وہ جب یہ سنا تو چھوڑ دیا, انہوں نے بولا بھائی یہ مسئلہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, آگے ہماری تجارت بند ہو جائے گی. بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی جو ہمارا اقدام ہے یہ ٹھیک, بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم غلط کر رہے ہیں. فلما ان اصبحت الغدا, اب دیکھو حضرت ابو ذر حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن ان کو پتا تھا کہ غفار قبیلے کو انہوں نے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے, لیکن عرب میں جو رشتہ داری ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہے, یعنی وہ قوم خود ان کے خلاف جو مرضی کرے لیکن کسی اور کو نہیں کرنے دے گی. سمجھتے ہو نا, عرب نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ تو چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کی قوم تو اب ان کو خود ہی مار دے گی, ہمیں کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہم نے کچھ کیا نا تو ان کی قوم ہم سے انتقام لے گی. فلما ان اصبحت الغدا, حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب صبح ہوئی ہے نا تو میں دوبارہ آ گیا حرم میں. فقلت مثل ما قلت بالامس, پھر میں نے نعرہ لگایا. کتنی ہمت ہے یار, آپ خود سوچو یار, آپ کو کسی نے مارا کوٹا ہو, محلہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے بندہ شارٹ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر دوبارہ آئے اور کہنے لگے, پھر وہی کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فقالوا قوموا الی ھذا الصبی, لوگوں نے کہا پکڑو یہ بے دین ہو گیا ہے. فصنع بی مثل ما صنع بالامس, وہی کچھ ہوا جو کل ہوا تھا. فادرکنی العباس, دوبارہ حضرت عباس آئے, مجھ پہ گر گئے, اور وہی انہوں نے قریش سے کہا کہ بھائی یہ غفار قبیلے کے ہیں, یہ اگر مر گئے تو ہمارے لیے وہ تجارتی سفر بند ہو جائے گا. قال فکان اکتم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو حکم دیا نا اپنے اسلام کو چھپاؤ, یہ استحبابی ہے نا ان کی رعایت میں. جیسے آج بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے جس کا بہت سخت خطرہ ہوتا ہے کہ والدین قتل کر دیں گے یا رشتہ دار, تو ہم اس کو بھی کیا حکم دیا جاتا ہے, بھائی چھپاؤ اسلام کو. ہر آدمی میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا نا, دم نہیں ہوتا, بہت زیادہ بعض دفعہ یہ عیسائی لوگ اتنا نہیں کرتے, ہندو تو بالکل ہی اس کو, یہاں حالانکہ پاکستان اسلامی ملک ہے لیکن یہاں ہندو نہیں مسلمان ہونے دیتے کسی کو, ہو جائے اتنی سخت اس کو ٹینشن دیتے ہیں, جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں حالانکہ ہم جو ہندو مسلمان ہوتا ہے اس کو ہم ترغیب دیتے ہیں. کیا ہوا؟ تو ہم بھائی کیا کر رہے ہو, ہم تو جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا سلوک کرو, کیونکہ قرآن کا حکم ہے نا, رشتہ داری جوڑو, رشتہ داروں سے کٹو نہیں, بس ان کو بتا دو بھائی میں آئندہ مسجد جاؤں گا مندر نہیں جاؤں گا, ختم. لیکن نہیں چھوڑتے وہ. تو ایسی صورت میں کتمان اسلام ہے, اسلام کو چھپایا جائے گا, اللہ میاں نے اجازت دی ہے اس کی. سمجھتے ہو؟ اپنا خیال رکھیے گا, لائن پہ رہیے گا. قرینہ ہے نا, دیکھو قرائن تو واضح ہے نا کہ ہاں آگے ہے کہ جب اسلام ظاہر ہو جائے گا یعنی قوت پکڑ لے گا, تو یہ نہیں ارشاد ہے نا, وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ میری رعایت میں. تبھی حضرت ابو ذر نے کہا میں سب کو بتاؤں گا, تو نبی نے ان کو پھر منع نہیں کیا, کہا بھائی تمہارے اندر اگر ہمت ہے, عزیمت ہے تو ٹھیک. عزیمت تو یہی ہے کہ اسلام کو چھپایا نہ جائے, رخصت ہے کہ چھپا لیا جائے. جو آدمی خود ہمت کرے گا نا تو وہ خود ہمت کرے, آپ کے مشورے پر ہمت کرے گا تو پھر وہ ہمت ہوگی نہیں. آپ کسی کو کہہ رہے ہیں ڈٹ جا بھائی تو ڈٹ جا, تو وہ نہیں ڈٹے گا, اگر اس میں ہمت نہیں ہوگی وہ اور ڈر جائے گا. تو ہمت والا کام, عزیمت والا آپ اپنی مرضی سے کریں. دوسروں کو جو حکم دیا جائے گا وہ صرف اس حد تک حکم دیا جائے گا جو رخصت والا درجہ ہوگا. چلو بھائی,
میں نے بخاری شریف مفتی محمد صاحب اور مفتی مولانا قاسم صاحب، مفتی محمد صاحب نے پوری پڑھائی تھی. مفتی محمد صاحب تدریس میں بہت ایکٹیو ہیں. مفتی محمد صاحب نصاب ادھورا نہیں چھوڑتے تھے، بہت محنتی ہیں. اس سال بیمار ہوں گے استاد جی، ورنہ مفتی محمد صاحب جو کتاب ملتی تھی نا وہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ بہت محنت سے پڑھاتے تھے. ابھی عمر ہو گئی، بیمار ہو گئے تو بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہیں، حقیقت ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے استاد جی کتاب لازمی ختم بھی کراتے تھے اور صحیح طریقے سے، ڈرخانے والا حساب نہیں ہوتا تھا. اللہ